سبحان اللہ سبحان اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، صلى الله تعالى عليك وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، درس تصوف کی تیسری نشست میں آج آپ اور ہم سب حاضر ہیں. اللہ رب العزت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ و توفیل ہم سب کو تزکیہ نفس کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس سے پہلے کہ ہمارا حساب لیا جائے ہمیں خود اپنا حساب لینے کی توفیق نصیب فرمائے. گزشتہ درس میں آپ نے قرآن مقدس ایک آئینہ ہے اور ہر ایک کا ذکر قرآن مقدس میں موجود ہے، اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ نے سماعت فرمائی تھی، اور خاص طور پر حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو کس طریقے سے قرآن مقدس میں تلاش کیا اور کس آیت کا مصداق خود کو انہوں نے ٹھہرایا، آپ نے اسے بھی سماعت فرمانے کا شرف حاصل کیا تھا. آج جو بات مجھے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ زندگی میں ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری اور بہت ہی اہم ہے. سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ اس درس کے اندر، بلکہ جب بھی اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کی محفل سجتی ہے تو اللہ رب العزت کی چادر رحمت ان بندوں پر تان دی جاتی ہے جو اس محفل میں شریک ہوتے ہیں، اور شیطان اپنی پوری کوشش اس اعتبار سے کرتا ہے کہ توجہ کو بھٹکا دے، ذہن کو منتشر کر دے، مختلف خیالات کا شکار کر دے تاکہ کوئی بات گوش گزار نہ ہو سکے اور کان کے ذریعے دل میں نہ اتر سکے. تو میں چاہوں گا کہ اس نشست کے اندر آپ ہمتن گوش ہو کر کے گفتگو کو سماعت فرمائیں تاکہ مفید باتوں کو سننے کے بعد اس پر عمل کا جذبہ بھی پیدا ہو سکے. اس وقت اس درس تصوف میں اداروں کے طلباء کے ساتھ ساتھ
مختلف علاقوں کے ذمہ دار مبلغین بھی شریک ہیں. ایک سوچ ہے، جو سوچ یہاں پر لے کر آپ لوگوں کو آئی ہے، اور وہ سوچ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں وہ کون سی چیز کو داخل کریں جس کی وجہ سے ہماری دنیا بھی بہتر ہو سکے اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو سکے. تو آج میں اس طرف آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں گا کہ آخر ہماری زندگی میں وہ کون سی چیز ہے جس کو داخل کرنے کے بعد ہماری زندگی باوقار، اطمینان بخش اور بارگاہ سمدیت میں شرمساری سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں. اس کے لیے کیا چیز ہوگی؟ میں نے سورہ حشر کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا. یہ آیے کریمہ ہمیں ایک فکر دے رہی ہے، ایک سوچ دے رہی ہے، اور وہ سوچ یہ ہے کہ آج تک ہم نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے، اس کے حوالے سے ہم احتساب کریں. ظاہر سی بات ہے کہ جو کچھ ہم نے کیا ہوگا اس کے بارے میں ہم سے زیادہ باخبر کون ہو سکتا ہے؟ اپنے حالات کو ہم سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور ہمارے اعمال کا صلہ قیامت میں ہمیں کیا ملے گا، جزا کی شکل میں یا اللہ نہ کرے سزا کی شکل میں، ہم سے زیادہ اس کے حوالے سے کوئی باخبر نہیں ہے. تو قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان دیکھے، ہر شخص دیکھے، ہر ایک دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. کس کل کے لیے؟ اس کل کے لیے جو یقینی طور پر آنے والا ہے، اس کل کے لیے نہیں جس کے بارے میں نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں کہ کل صبح جو سورج طلوع ہونے والا ہے وہ کل ہم دیکھ پائیں گے یا نہیں دیکھ پائیں گے، ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے. لیکن وہ کل یعنی قیامت وہ تو یقیناً قائم ہوگی، اور ہر ایک کو قیامت میں بارگاہ سمدیت میں حاضر ہونا ہے. تو فرمایا گیا اس کل کے لیے تم نے کیا بھیجا، اس کل کے لیے تمہاری کیا تیاری ہے. ہر جان یہ دیکھے، ہر ایک بندہ یہ غور کرے. تو آج ہماری سب سے پہلی بھول جو ہے جس کو ہمیں درست کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کل کو بھول گئے جو یقینی طور پر آنے والا ہے، اور وہ کل فراموشی کا جذبہ وہی کل فراموشی ہے. اور صحابہ کرام، اولیاء کرام، تابعین کرام علیہم الرضوان کی عادت کریمہ یہ تھی کہ وہ ہما وقت اسی کل کی فکر کیا کرتے تھے کہ اس کل کے بارے میں ہم کو خداوند قدوس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کیا جواب دینا ہے، اور اس کل کی ہمارے پاس کیا تیاری ہے. اب اسی حوالے سے مزید باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں.
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ اس کل کی تیاری کیسے کی جائے، اس کل کی تیاری کیسے کی جائے، اس کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اے لوگو اپنا حساب کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے، اپنا حساب کرو۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ وہی بندہ کامیاب رہتا ہے جو حساب کرتا ہے، اور کل بروز قیامت اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں بندوں کو اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ اس سے پہلے کہ مولا حساب لے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ مولا حساب لے تم خود اپنا حساب لے لو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے برگزیدہ بندے کس طریقے سے اپنے حساب کے لیے فکر مند ہوتے اور اپنا حساب کس طریقے سے لیتے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اپنے نفس کا حساب کیا، انہوں نے اپنے نفس کا حساب کیا تو 60 برس ہوئے تھے ان کی عمر کو۔ ان کی عمر کتنے سال کی تھی؟ 60 سال کی ان کی عمر تھی۔ دنوں کا حساب کیا تو 21,600 دن ہوئے۔ کہنے لگے اگر روز ایک گنا سرزد ہوا تو اس طرح 21,600 گنا ہوئے، اور اتنے گناہوں سے تیری رہائی کس طرح ہو سکتی ہے؟ خود کو مخاطب کرتے ہیں، اس طرح اتنے گناہوں سے تیری رہائی کس طرح ہو سکتی ہے جبکہ اس مدت میں ایسا دن بھی شامل ہے جس میں 1000 گناہ سرزد ہوئے ہوں گے۔ پس خوف سے ایک نعرہ مارا اور گر پڑے، جب ان کو دیکھا گیا تو وہ انتقال کر چکے تھے۔ یہ ہے حساب۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بزرگ جن کی عمر 60 سال کی تھی، انہوں نے ایک دن کا ایک گناہ پکڑا، رات کے گناہ کو شمار نہیں کیا، انہوں نے دن کا گناہ پکڑا، اور دن کے گناہ کو پکڑ کے عرض کرتے ہیں کہ 21,600 گناہ ہوئے۔ اگر مولا ان 21,600 گناہ کے بارے میں سوال کرے تو اس کا جواب کیسے ممکن ہو سکے گا؟ پس گھبرائے اپنا حساب لے کر کے اور ایک نعرہ مارا اور بارگاہ سمدیت میں جان قربان فرما دی۔ یہ اللہ والا، یہ حساب کا جذبہ تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مگر افسوس کہ انسان اپنا حساب لینے میں سخت بے پرواہ ہے، سخت بے پرواہ ہے۔ ہم دوسروں کا حساب تو لیتے ہیں، مال و زر کا حساب تو رکھتے ہیں، لیکن اپنا حساب اس اعتبار سے نہیں رکھتے کہ ہم نے آج کے دن کیا کیا اور کس طریقے سے ہم نے اپنی زندگی گزاری۔ اب آگے آپ سماعت فرمائیں، اگر ہر گناہ کے عوض فکر دی جا رہی ہے، ہر گناہ کے عوض کسی کے گھر میں ایک پتھر ڈالا جائے، ہر گناہ کے عوض کسی کے گھر میں ایک پتھر ڈالا جائے تو تھوڑی دیر میں گھر پتھروں سے پٹ جائے گا۔
ایک گناہ پر ایک پتھر گھر میں ڈالو تو تھوڑی ہی دیر کے اندر پورا گھر پتھروں سے بھر جائے گا. یا کرامن کاتبین اس سے ان گناہوں کی تحریر کرنے کی اجرت طلب کریں تو اس کا تمام مال اس میں خرچ ہو جائے گا. ظاہر سی بات ہے کہ ہم جو کچھ بول رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، کرامن کاتبین اسے لکھ رہے ہیں. اب یہ لکھنے کی ذمہ داری ان کو اللہ نے سونپی ہے. اب اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور کرامن کاتبین اس کے گناہ کو لکھتے ہیں، اب وہ کرامن کاتبین ان گناہوں کے لکھنے کی اجرت طلب کریں تو فرمایا گیا کہ زندگی کا سارا مال ان کے پیچھے ہی خرچ ہو جائے گا لکھنے کے اندر، اس لیے کہ ہمارا کوئی لمحہ ایسا شاید گزرتا نہ ہو جس میں گناہ ہم سے سرزد نہ ہوتا. یہ ہماری کیفیت ہے. بندہ اگر چند بار سبحان اللہ غفلت سے کہے اور ہاتھ میں تسبیح لے کر شمار کرے اور کہے کہ میں نے 100 بار کہا تو تمام دین کا پڑھنا بیکار اور اکارت گیا، کیونکہ تسبیح کے دانوں کا ہلانا اس لیے تھا کہ معلوم ہو جائے کہ 1000 بار سے زیادہ پڑھا ہے. اس صورت میں اس کا گمان کرنا کہ حسنات کا پلہ بھاری ہو جائے محض نادانی ہے. یعنی ہم اگر چند دانے گھما لیتے ہیں تسبیح کے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا، لیکن اس کے مقابلے میں اگر نصف گھنٹہ ہم تسبیح کے اندر خرچ کرتے ہیں تو باقی کے گھنٹے ہم کن کاموں میں خرچ کرتے ہیں ذرا اس کو بھی دیکھیں. اور یہ تھوڑا سا کام بھی جو ہم کر رہے ہیں، تھوڑی سی تسبیح جو ہم کر رہے ہیں، اس میں بھی ہماری نیت اللہ کی رضا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ تو ہم ہمارے حوالے سے جانتے ہیں، اور ہماری نیتوں کا ہم سے زیادہ باخبر کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے. بڑی پیاری بات احتساب نفس کے حوالے سے امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی. چنانچہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اے لوگو، اپنے اعمال کا وزن اس سے قبل کر لو کہ قیامت میں ان کو تولا جائے. اپنے اعمال کا وزن اس سے قبل کر لو کہ کل قیامت میں میزان پر اس کو تولا جائے. وزن کرو اپنے اعمال کو اسی دنیا میں، اس لیے کہ قیامت میں اعمال تولے جائیں گے، میزان پر رکھے جائیں گے. تو اس سے پہلے کہ مولا قیامت میں ہمارے اعمال کو تولے، ہم دنیا ہی کے اندر اپنے اعمال کا وزن کر لیں. اسی طرح جب رات آتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درہ اپنے پاؤں پر مارتے اور فرماتے کہ آج کے دن تو نے کیا کام کیا ہے. اب آگے سماعت فرمائیں. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال کے وقت فرمایا، وصال کے وقت فرمایا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مجھے کوئی عزیز نہیں ہے کہ انہوں نے جب اپنا محاسبہ کیا تو جو کمی واقع تھی اس کا تدارک کیا، اسی لیے وہ مجھے سب سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے. ایک فکر ملی، اور وہ فکر کیا ہے کہ اگر ہم اپنا حساب کر رہے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے اعمال کم ہیں تو اب اس کے تدارک میں لگ جائیں، اس کے ازالے میں لگ جائیں، اس کی فکر میں لگ جائیں کہ اس کا تدارک کیسے ممکن ہے. گناہ زیادہ ہے تو اس کا تدارک کیسے ممکن ہے، اس کے ازالے کے لیے لگ جائیں، اس کے تدارک میں لگ جائیں. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کے حوالے سے
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے عمر ابن خطاب اس لیے عزیز ہیں کہ وہ اپنا محاسبہ کرتے اور اس کے بعد اس کے تدارک میں لگ جاتے تھے، علاج میں لگ جایا کرتے تھے۔ آج ہماری سچویشن کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی فکر میں لگے ہی نہیں ہیں اور ہم اپنے دفتر کو دیکھ ہی نہیں رہے ہیں، جبکہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قیامت میں اللہ بندوں سے خطاب فرمائے گا اور ارشاد فرمائے گا، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا اعمال نامہ پڑھ اپنا دفتر، پڑھ اپنا اعمال نامہ۔ مجھے بتائیں اور اعمال نامے میں کیا ہوگا؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ بھی زبان سے نکلتا ہے اسے محفوظ کرنے والے فرشتے رجسٹر میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، موت برحق ہے اور موت کی وادیوں سے ہر ایک نے گزرنا ہے اور بارگاہ سمدیت میں ہر ایک کی پیشی ہونی ہے۔ اس لیے فرمایا گیا رب تو تمہارا حساب لے گا، لیکن اس سے پہلے کہ مولا حساب لے تم خود اپنا حساب ضرور لے لو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ دیکھیں اللہ والے کس طریقے سے احتساب نفس کرتے تھے، اپنے وجود کا احتساب فرماتے تھے۔ جناب ابن سلام لکڑیوں کا گٹھا اپنی گردن پر رکھ کر لیے جا رہے تھے۔ لوگوں نے کہا یہ کام تو غلاموں کے کرنے کا ہے۔ اللہ والے تھے، وہ خود ہی لکڑیوں کا گٹھڑا اپنے سر پر جو ہے وہ لے کر جا رہے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کوئی اللہ والا لکڑیوں کا گٹھا اپنے سر پر لے کر کے جائے گا اور لوگ یہ جانتے بھی ہوں کہ یہ اللہ والا ہے تو کہیں گے یہ کام آپ کیوں کر رہے ہو، غلاموں کا کام ہے یہ، آپ کسی خادم کو فرما دیں کوئی بھی لے لے گا، آپ خود اسے کیوں اٹھائیں گے؟ تو اسی طریقے سے جناب ابن سلام لکڑیوں کا گٹھا لے کر کے جا رہے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ کام تو غلاموں کے کرنے کا ہے۔ تو اب انہوں نے جو جواب دیا اسے سنو، جو جواب دیا اسے سنو۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنے نفس کو آزما رہا ہوں، میں اپنے نفس کو آزما رہا ہوں کہ اس کام کے کرنے میں اس کا حال کیا ہے، راضی ہے یا ناخوش۔ ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کوئی بہت بڑا بن جاتا ہے تو چھوٹے چھوٹے کام اس کو اچھے نہیں لگتے، یہ کام میں کیسے کروں، میرے اتنے خادم میں، میرے اتنے غلام میں، کوئی بیگ اٹھا لے، کوئی چپل اٹھا لے، کوئی جوتا اٹھا لے، خود یہ کام کرنا نہیں چاہتا۔ تو یہ کام کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا نہ ہونا اور جائز کام کو حقیر سمجھ کے نہ کرنا اور خود کو بڑا تصور کرنا، یہ در حقیقت نفس کو بھول جانا ہے اور یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اپنے آپ کے حوالے سے تکبر محسوس کرنا ہے۔ اس لیے اللہ والے ایسے چھوٹے چھوٹے اور بظاہر ہلکے کام خود ہی کیا کرتے تھے اور لوگوں کے سامنے کیا کرتے تھے تاکہ ان کا نفس موٹا نہ ہو اور نفس کو اچھی طریقے سے کچلا جا سکے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک باغ کی دیوار کے نیچے دیکھا، وہ اپنے نفس سے مخاطب تھے اور فرما رہے تھے واہ، توجہ چاہوں گا اے مستقبل کے علماء، اے مبلغین، خاص طور پر اسے ذہن میں رکھو، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ
اپنے نفس سے مخاطب تھے اور فرما رہے تھے واہ واہ، لوگ تجھے امیر المؤمنین کہتے ہیں اور واللہ تو خدا سے نہیں ڈرتا اور تو اس کے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کتنا اپنا خیال۔ لوگ اگر امیر المؤمنین کہتے ہیں تو اس طریقے سے امیر المؤمنین کہنے کے عوض کے اندر فاروق اعظم نفس سے مخاطب ہوتے ہیں کہ واہ واہ، دنیا تمہیں امیر المؤمنین کہتی ہے اور تم اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے۔ مراد یہ ہے کہ کبھی بھی اللہ کے عذاب سے غافل نہ ہونا، اپنے نفس کا ہمیشہ احتساب کرتے رہنا۔ آج ہماری زندگی میں جو نکھار نہیں ہے نا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ گندگی ہمارے وجود سے وابستہ ہے اور ہم اپنے وجود کو گندا کر چکے ہیں، اس کی صفائی کا ہمیں بالکل احساس اور خیال نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یقیناً ہمارا نفس پراگندہ ہو چکا ہے۔ یقیناً ہمارے نفس کی سچویشن یہ ہے کہ لذت پسند بھی ہو چکا ہے اور شوق گناہ میں گرفتار بھی ہو چکا ہے، اور آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم خود کو بڑا بھی تصور کرتے ہیں اور نفس پر عتاب کے لیے ہم کسی طرح تیار نہیں ہوتے۔ اب آئیے میں آپ کو ان چیزوں کی طرف بھی توجہ دلاؤں کہ جن چیزوں کی وجہ سے نفس کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے، اور وہ کون سا طریقہ ہے جسے بزرگوں نے اختیار فرمایا اور احتساب نفس کر کے اپنے نفس کی پراگندگی کو انہوں نے دور کیا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ جب تم نفس کے حساب سے غافل ہو جاؤ گے اور بے فکر ہو کر اس کو چھوڑ دو گے تو وہ دلیر ہو جائے گا۔ نفس کی یہ ایک فطرت ہے، عادت ہے نفس کی کہ اگر تم بے پرواہ ہو گئے تو وہ تو اور زیادہ بے پرواہ ہو جائے گا اور پھر گناہوں پر دلیر ہو جائے گا۔ اور آج ہو گیا یہی معاملہ ہے۔ ہم جو معاشرے کے اندر اپنی شناخت ایک دین کے خادم کی حیثیت سے کرا رہے ہیں، ہم دنیا کے اندر ہونے والے گناہوں کو تو دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے وجود کے اندر خود کتنے گناہ ہم نے کیے ہیں اس کے احتساب کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بے فکر ہو چکے ہیں ہم، اور اب تو عالم یہ ہے کہ نفس گناہوں کا معاذ اللہ عادی بنتا جا رہا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ جو نفس کے حساب سے غافل ہو گیا، اس نے اپنے نفس کو دلیر کر دیا، پھر اس کا روکنا دشوار ہو جائے گا۔ پس سزاوار یہ ہے کہ ہر ایسے کام پر اس کو سزا دے۔ اگر وہ کچھ شبہ کی چیز کھا گیا ہے تو اس کو بھوکا رکھا جائے، اگر کسی نامحرم کو دیکھا ہے تو آنکھ بند رکھنے کی سزا دے۔ اسی طرح دوسرے اعضاء کی حرکات کا قیاس کر لینا چاہیے۔ بزرگان سلف ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کیسے نفس کا احتساب کرتے تھے، اور جب کوئی گناہ ہو جاتا تھا کسی عضو سے تو کس طریقے سے وہ سزا دیتے تھے۔ منقول ہے کہ ایک عابد نے نفس کے فریب میں آ کر کسی عورت پر دست درازی کی، اس کے بعد اپنا ہاتھ آگ میں ڈال دیا کہ جل جائے اور کیے کی سزا پائے۔ جن ہاتھ سے غیر محرم کو اس نے چھوا تھا، تو وہ اللہ کے برگزیدہ بندے اس سے پہلے کہ اس ہاتھ کو اللہ کا عذاب اپنی لپیٹ میں لے لے، وہ دنیا ہی کے اندر اس ہاتھ کے کیے کی سزا ہاتھ کو دے دیتے۔ اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہاتھ کو سزا دینے کی وجہ سے دوسرے اعضاء بھی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بنی اسرائیل کا ایک عابد خانقاہ نشین تھا۔ ایک عورت نے خود کو مجامعت کے لیے پیش کیا
اس کے پاس جانے کے لیے اس نے خانقاہ سے باہر پاؤں رکھا، فوراً ہی خدا کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہوا اور اس نے توبہ کر لی، اور باہر سے خانقاہ میں واپس آنے کے لیے پاؤں اس نے بڑھایا ہی تھا کہ یہ خیال آیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جو پاؤں گناہ کے لیے خانقاہ سے باہر نکلا، اب وہ پاؤں اس لائق نہیں کہ خانقاہ میں دوبارہ رکھا جائے، اور پھر اس پاؤں کو انہوں نے اس طریقے سے سزا دی کہ اس پاؤں کو گرمی میں، سردی میں، ہر حال کے اندر اسے اسی طریقے سے رکھا یہاں تک کہ وہ پاؤں ان کا تباہ ہو چکا۔ یہ سزا دی اس پاؤں کو جو پاؤں گناہوں کے لیے باہر نکلا تھا۔ ذرا سوچو، اندازہ لگاؤ کہ یہ اللہ والے کیوں کامیاب تھے، کیوں بارگاہ سمدیت میں ان کی دعائیں مقبول ہوتی تھی؟ اس کی ایک وجہ سب سے بڑی یہ تھی، اس سے پہلے کہ اللہ ان کا حساب لے وہ خود اپنا حساب ضرور لے لیا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی زندگی کے بہت سارے واقعات سماعت بھی کر سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اب آئیے مزید میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہماری ذمہ داری سب سے بڑی یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ رب ہمارا حساب لے، ہم خود اپنا حساب لیں۔ اب آگے سماعت فرمائیں، یہ جو کہا گیا ہے کہ دوزخ کے 7 دروازے اور اعضاء کے حوالے سے بھی قیمتی جو اعضاء بیان کیے گئے ہیں وہ بھی 7 ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر ایک عضو کی معصیت کے سبب انسان دوزخ میں جائے گا، پس اعضاء کی تقصیرات کو یاد کر کے ان سے ان کو باز رکھے۔ اس روز جو عبادت اور اوراد کر سکتے ہو یا یاد کر کے دل کو ان کی ترغیب دے سکتے ہو ضرور دو، اور پختہ ارادہ کرو اور نفس کو ڈراؤ کہ اگر تم میرے خلاف کرے گا تو میں تجھے سزا دوں گا، اس لیے کہ نفس اگرچہ سرکش ہے، یہ بات خاص توجہ کے لائق ہے، نفس اگرچہ سرکش ہے لیکن وہ نصیحت کو قبول کرتا ہے، وہ نصیحت کو قبول کرتا ہے۔ اور خاص طور پر جن اعضاء کی حفاظت کا سب سے زیادہ خیال رکھنا ہے، اس کے حوالے سے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھ اور دل، ان کو خاص طور پر ان کی حفاظت کرو، اس لیے کہ گناہوں کے جذبات کو جو دل میں پیدا ہوتے ہیں اس کو عملی جامہ اگر کوئی پہناتا ہے تو یہ ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھ، اس لیے کہ دل میں گناہ کا خیال پیدا ہوا، آپ نے ہاتھ کو حرکت دے دی، زبان کو حرکت دے کر اظہار گناہ کیا، آنکھ سے کوئی غلط اشارہ کر کے گناہ کا اشارہ کیا آپ نے، پاؤں گناہ کی طرف بڑھائے، تو یہ وہ سارے ہیں اعضاء ہیں جو گناہوں پر تعاون کرتے ہیں۔ تو فرمایا گیا ان اعضاء کی خاص طور پر حفاظت کرو، اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں ریاضت کا اثر نفس پر ہوتا ہے، یہ تمام امور جو محاسبے سے متعلق ہیں عمل سے قبل ہوا کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، جان لو کہ بے شک اللہ تعالی جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے اس سے آگاہ ہے، پس اس سے ڈرو۔ جو کچھ دل میں ہے اس سے میرا رب آگاہ ہے، باخبر ہے، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں، اس لیے اس سے ڈرو۔
ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ دل کے حالات سے باخبر ہے، جانتا ہے۔ یعلم ما فی انفسکم، جو کچھ تمہارے دل کے اندر ہے اس سے وہ باخبر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند کون ہے اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں دانش مند وہ ہے جو اپنا حساب کرے اور ایسا عمل کرے۔ توجہ چاہوں گا، اسے دل کے اندر جگہ دے دو، اسے دل میں جگہ دے دو، اور آپ نے پوری زندگی اگر اسے یاد رکھا اور اگر کہیں لکھ کر رکھ کر کے رات کو سونے سے پہلے اس حدیث کو روزانہ آپ نے پڑھ لی اور نگاہوں کے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ العظیم زندگی میں کافی نکھار پیدا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دانشمند وہ ہے جو اپنا حساب کرے اور ایسا عمل کرے جو موت کے بعد کام آئے، جو موت کے بعد کام آئے۔ اب خود ہم سوچ لیں کہ ہم بے وقوف ہیں یا عقل مند ہیں۔ ہم تو جتنے عمل کرتے ہیں سب دنیا میں کام آئے اس کے لیے کرتے ہیں۔ علم حاصل کرتے ہیں تو الا ماشاء اللہ نیت یہ ہوتی ہے کہ بہترین عالم بننے کے بعد دنیا جمع کر لیں۔ دعوت و تبلیغ کا جذبہ اگر ہوتا ہے تو اس میں بھی ہمارا حال یہ ہوتا ہے، اجر آخرت کی بجائے اجر دنیا سے ہماری نیت بھری ہوئی نظر آتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہم تو بے وقوف ٹھہرے، بے وقوف ٹھہرے۔ ہم نے دنیا کے لیے سب کچھ کام کیا، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دانشمند وہ ہے جو اپنا حساب کرے اور ایسا عمل کرے جو موت کے بعد کام آئے۔ اور موت کے بعد جو کام آنے والی چیزیں ہیں وہ اگر نیکیاں ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کی ہیں تب وہ نیکیاں موت کے بعد کام آئیں گی، ورنہ دنیا کو دکھانے کے لیے اگر ہم نے کی تو وہ نیکی ہمارے دفتر میں لکھی تو کیا جائے گی، بلکہ کل بروز قیامت ریاکاری کی سزا اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں، اس پر بھی توجہ رکھی جائے، فرمایا گیا اے شخص جو کام تو کرنا چاہتا ہے اس پر غور کر، اگر وہ بجا اور درست ہے تو اس پر عمل کر، اور اگر بیجا ہے تو اس سے دور رہ۔ پس ہر روز صبح کے وقت نفس کے ساتھ ایسی شرط کرنا چاہیے کہ اس شخص کے لیے جو صاحب استقامت ہے اور ثابت قدم ہے اس کو بھی ہر روز کسی نہ کسی کام کی حاجت ہوتی ہے جس کے لیے نفس کے ساتھ شرط کرنا ضروری ہے۔ نفس کے ساتھ شرط، اور وہ شرط کیا ہے؟ نفس چاہتی ہے، نفس چاہتا ہے کہ میں یہ کام کروں دنیا میں واہ واہ ہو، نہیں۔ آپ جانتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان، ان کے کام میں پیورٹی کتنی تھی کہ آپ ذرا سوچو کہ قرآن مقدس میں فرمایا گیا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ لوگ جو رات کو دن میں اور دکھا کر اور چھپا کر اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کے پاس اجر ہے اور نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ غم۔ اب یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ لیل کا ذکر اور سر کا ذکر
نہار سے پہلے اور علانیہ سے پہلے آیا، اس سے مراد یہ ہے کہ رات کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ دن کو خرچ کرنے سے بہتر ہے، اس لیے کہ رات کو جب تم خرچ کرو گے تو تم جانو گے، لینے والا جانے گا اور مولا جانے گا، انسان کو اس کی کیا خبر ہو۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کا جب وصال ہوا تو جب آپ کو غسل دیا گیا تو آپ کی پیٹھ پر گونی کے نشان تھے۔ گھر والوں کو حیرت ہوئی کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت مبارک پر یہ گونی کے نشان کیوں؟ آپ کیا ٹاٹ پر سوتے تھے یا گونی اٹھاتے تھے، کیا معاملہ؟ بہرحال وصال کے کچھ دن گزرے اور اس کے بعد ایک ایک کر کے معاشرے کے غربا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے دولت کدے پر آنا شروع ہوئے اور آ کر کے گھر والوں سے پوچھا اور دریافت فرمایا کہ ہم غریب ہیں، مسکین ہیں، اور ہماری غربت و مسکینی کے حوالے سے مدینے میں شاید کسی کو معلوم تھا، اور اس سے پہلے کہ ہم اس سے طلب کرتے وہ رات کی تاریکی میں ہمارے گھر کے دروازے پر آٹے کی گونی رکھ جایا کرتے تھے، لیکن کچھ دنوں سے ہمارے گھر پر آٹے کی گونی نہیں پہنچ رہی، تو آپ خاندان اہل بیت سے ہیں، سخی ہیں، تو آپ کے دربار میں ہم حاضر آئے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ انتظام ہو جائے۔ بس جب یہ بات کہی گئی تب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ رات کی تاریکی میں خود آٹے کی گونی اپنے کاندھے پر رکھتے تھے اور غریبوں کے گھر جا کر کے پہنچاتے تھے۔ کسی کو خبر تک نہیں ہوتی تھی کہ کون غریب کے گھر کے دروازے پر جا کر کے آٹے کی گونی رکھ کر کے آتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی سچویشن تھی، یہ اخلاص تھا۔ اور یاد رکھو آخرت کا اجر ہی اصل اجر ہے۔ دنیا کے اندر تو انسان کی زندگی کٹ جائے گی، ایک انسان تعریف کے دو جملے کہہ دے گا، کچھ دولت عطا کر دے گا، کچھ شہرت کے لیے کلمات کہہ دے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اللہ رب العزت اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ اس لیے نفس سے شرط باندھو، صبح صبح جیسے ہی خیال پیدا ہو کہ واہ واہ ہوگی، سبحان اللہ ہوگی، دولت آئے گی، نعرے لگیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ خیال پیدا ہو فوراً استغفار پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، مولا میں نفس کی شرارت سے تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں، مجھے میرے مولا میرے نام کی حاجت نہیں، بس بلند ہو تو تیرا نام ہو، تیرے محبوب کا نام بلند ہو۔ یہ جذبہ اپنے اندر، یہ نفس کے ساتھ شرط باندھنی چاہیے۔ مجھے یاد ہے ماضی قریب کے ایک بزرگ گزرے ہیں، مرزا عبدالشکور بیگ صاحب، بڑے زبردست عاشق رسول تھے۔ میں جب ان کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے جب وہ مدینہ منورہ جا رہے تھے، ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر جب میں پہنچا تو ان کی زبان پر الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہاں تک کہ جب ایئرپورٹ پہنچے ہم تو وہاں بھی انہوں نے الحمدللہ کہا، تو میں نے تھوڑا سا منہ لگا تھا حضرت کے، تو میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ اتنی بار الحمدللہ الحمدللہ پڑھتے رہے، وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرماتے مولانا مدینے سے میں جتنا قریب ہو رہا ہوں اتنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ گھر پر تھا اللہ کا شکر میں نے ادا کیا، گاڑی میں بیٹھا اللہ کا شکر ادا کیا، اب ایئرپورٹ پہنچا اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ تب میں نے اپنی زبان سے کہا حضرت اللہ نے آپ کے سینے کو اپنے محبوب کی محبت سے لبریز کر دیا ہے۔ فوراً انہوں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ،
الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. میں نے کہا حضرت اب یہاں یہ سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کی کیا وجہ ہے؟ بڑی پیاری بات فرمائی. ارشاد فرماتے مولانا جب آپ نے یہ جملے کہے نا تو میرا نفس اندر سے کہہ رہا تھا دیکھ تیری تعریف ہو رہی ہے، تو میں نے فوراً اللہ کی تعریف کی، نفس کو شکست دے دی کہ تو تعریف کے لائق نہیں، تعریف کے لائق تو اللہ عز و جل. یہ تعریف کے لائق تو اللہ عز و جل ہے. یہ اللہ والوں کی سچویشن. اور ہماری میں آپ خاص طور پر عرض کروں کہ طلبہ اور مبلغین میں ایک جو بڑی کمزوری پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ خود کو کامل سمجھتے ہیں اور اچھی صحبت کے متلاشی نہیں ہوتے، اور سمجھتے ہیں ہماری ہی صحبت سے لوگ فائدہ اٹھائیں، ہم اس لائق نہیں کہ ہم کسی کی صحبت سے استفادہ کریں. یہ سب سے بڑی کمزوری ہے، سب سے بڑی کمزوری. روئے زمین پر ایسا نہیں کہ قحط پڑا ہوا ہے. آج بھی اللہ کے بہت سارے برگزیدہ بندے ایسے موجود ہیں جن کی صحبت میں بیٹھ کر کے دل زندہ ہو جاتا ہے، دل زندہ ہو جاتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ قلت وقت کی بنیاد پر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ کسی کی صحبت میں جا سکے تو اللہ والوں کے واقعات پڑھو، ان کے شب و روز کا مطالعہ کرو، ان کے تزکیے نفس کا مطالعہ کرو، اور پھر اپنے آپ کو ان کے نقش قدم پر ڈالنے کی کوشش کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے. اب آپ سنیں، بندہ یقین کے ساتھ اس بات کو جانے کہ حق تعالی اس کے اعمال اور خیالات سے واقف اور مخلوق صرف اس کے ظاہر کو دیکھتی ہے. خدا کی قسم بڑی حکمت سے بھری ہوئی یہ بات ہے، بڑی حکمت سے بھری ہوئی بات. اللہ ہمارے خیالات کو بھی جانتا ہے. کیا خیال ہے ہمارے دل کے دماغ کے اندر، کیا وسوسے ہیں ہمارے دل کے اندر، اللہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے. اور مخلوق کیا جانتی ہے؟ مخلوق تو یہی ظاہر صرف دیکھتی ہے. اور کیا جانتی ہے مخلوق؟ مخلوق صرف ظاہر دیکھتی ہے، اور خالق ہمارے خیالات سے بھی باخبر ہے اور ہمارے اعمال سے بھی. حق تعالیٰ اس کے ظاہر و باطن دونوں کو دیکھتا ہے. جس نے یہ بات سمجھ لی اور یہ آ گئی، اس کے دل پر غالب آ گئی، تو اس کا ظاہر و باطن زیور ادب سے آراستہ ہو جائے گا. انسان اگر اس بات پر یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر و باطن سے واقف نہیں ہے تو وہ کافر ہے، وہ کافر ہے. اور اگر ایمان لایا اور پھر اس کی مخالفت کی تو بڑا دلیر اور بے شرم ہے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ ارشاد ذہن میں رکھو، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا بندہ اس بات کو نہیں جانتا کہ حق تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. کہاں چھپ کر کے گناہ کرو گے؟ کہاں چھپ کر کرو گے؟ کہیں چھپ نہیں سکتے. تو حق تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، اور جب وہ دیکھ رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے شرم کریں اور اپنے دامن کو گناہوں سے بچائیں. ایک حبشی نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبول ہوگی. اس نے پھر دریافت کیا کہ جب میں گناہ کرتا تھا تو کیا اللہ دیکھتا تھا؟ انداز سوال دیکھو، کیا جب میں گناہ کرتا تھا تو اللہ دیکھتا تھا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں دیکھتا تھا. یہ سن کر اس نے آہ بھری اور ایک نعرہ مارا اور جان اس کی نکل گئی. 'ان' 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 '
آپ دیکھو کہ چھپ کر کے کوئی طالب علم اگر کوئی جرم کر رہا ہوتا ہے اور کوئی ساتھی اس سے کہہ دے تجھے یہ جرم کرتے ہوئے شیخ جامعہ نے دیکھ لیا ہے یا صدر مدرس نے دیکھ لیا ہے، استاد نے دیکھ لیا ہے، تو اس پر کیا کیفیت ہوگی؟ مر گئے، اب مجھے سزا ہوگی، مجھے زد و کوب کیا جائے گا، مجھے نکالا جائے گا۔ اگر یہ کیفیت کس کی ہوگی یہ بھی بتا دو، یہ کیفیت کس کی ہوگی؟ جو با حیا ہوگا اور جو بے شرم ہوگا کیا کہ ارے دیکھ لیا تو کیا ہوا۔ لیکن جس کے پاس غیرت ہوگی وہ خوف زدہ ہو جائے گا، اور یہ خوف کی بنیاد پر جو اس کو شرمندگی ہوگی اب میرا کیا ہوگا، اب میرا انجام کیا ہوگا، یہ خوف جو اس کے دل میں پیدا ہوا، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان ابھی بھی موجود ہے بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اسی لیے جب انہوں نے عرض کیا اور عرض کرنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو گناہ کرتا تھا تو اللہ دیکھتا تھا، تو بس خوف خدا کی وجہ سے ان پر ایسی رقت طاری ہوئی اور ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ ایک نعرہ مارا اور اللہ کے خوف کی وجہ سے جان نکل گئی۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ موت اللہ کی بارگاہ کے اندر بڑی مقبول موت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق تعالی کی بندگی اس طرح کرو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس کو دیکھ نہیں رہے ہو تو وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ پس جب تک تم یہ نہیں جان لو کہ حق تعالی تمام احوال میں دانا و بینا ہے، معصیت سے عذر نہیں کر سکو گے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالی تم پر نگہبان ہے، تم پر نگہبان ہے۔ تمہارا کمال یہ ہے کہ تم ہمیشہ مشاہدے میں رہ کر حق تعالی کو دیکھتے رہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو رب ہمارا نگہبان ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو درست سے درست کرنے کی کوشش کریں۔ وہ ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، وہ باطن کو بھی دیکھتا ہے، اس سے چھپ کر کے بندہ کہیں نہیں رہ سکتا۔ اس سے پہلے کہ وہ حساب لے ہم خود اپنا حساب لے لیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بس یہ آخری ایک حدیث آج کی نشست کے اندر میں پیش کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بہشت عدن ایسے لوگوں کو ملے گی جب ان کو معصیت کا خیال آئے تو وہ میری عظمت کو یاد کر کے شرمائیں اور معصیت سے باز رہیں۔ بہشت عدن، جنتیں کئی ہیں نا، اسی میں ایک جنت کا نام جنت عدن، بہشت عدن ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے اگر اللہ نے کچھ فرمایا اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے راوی اور فرمان اللہ کا ہو، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بہشت عدن ایسے لوگوں کو ملے گی جب ان کو معصیت کا خیال آئے، گناہ کا خیال آیا، یہ گناہ کر لیں، یہ گناہ کر لیں، یہ گناہ کر لیں۔ تو اس خیال کے آنے کے ساتھ، اس خیال کے آنے کے ساتھ وہ اللہ کی عظمت کو بھی یاد کریں کہ میرا مولا بہت بڑا ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ کبیر بھی ہے، وہ اکبر بھی ہے۔
اس کی عظمت کو یاد کرے، وہ بہت عظمت والا ہے، وہ ہمارے ہر اعمال کا نگہبان ہے. اور یہ اس کی عظمت کو یاد کر کے بندہ شرما جائے کہ نہیں مجھے گناہ نہیں کرنا، اور اس سے وہ بچ جائے، اس سے وہ بچ جائے. تو بچنے کے عوض میں مولا کیا کرے گا؟ اسے جنات عدن کا حقدار بنا دے گا. تو یہ ایک فکر ہمیں عطا کی گئی کہ جب گناہ کا خیال آئے تو اللہ کی عظمت کو یاد کرو، اس کی کبریائی کو یاد کرو، اس کی بڑائی کو یاد کرو کہ وہ بہت بڑا ہے، منتقم حقیقی ہے، اور وہ جب اپنے بندوں سے انتقام لے گا یا بندوں کو عذاب میں گرفتار فرمائے گا تو کوئی نہیں بچا سکے گا. بس یہ تصور کر کے گناہ سے بچ گئے تو بچنے کے عوض کے اندر مولا جنت عدن کا حقدار بنا دے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی سے متعلق ایک واقعہ بھی بہت اہم ہے جو ایمان کی تازگی کے لیے بہت ہی مفید ہے. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جب حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت دی تو جو بت وہاں پر تھے ان بتوں پر انہوں نے پردہ ڈال دیا، چھپا دیا، بتوں کو ڈھانک دیا کپڑے سے. تو اب حضرت یوسف نے کیا کہا سنو. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تو ایک پتھر سے شرماتی ہے. بت تو پتھر ہی کے ہوتے یا سونے کے ہوتے اور کائے کے ہوتے. تو فرماتے تو ایک پتھر سے شرماتی ہے اور میں خالق زمین و آسمان سے جو دانا اور بینا ہے شرم نہ کروں، اس سے شرم نہ کروں. ہمارا رب تو حی و قیوم ہے. ہم کبھی کبھی انسانوں کی وجہ سے گناہ سے شرماتے ہیں. یہ دیکھ رہا ہے نہیں یار بچو، کل اپنی نام کی جو ہے وہ اپنے نام کا پروپیگنڈا کر دے گا، یہ بندہ گناہ کر رہا تھا یار، یہ بہت پارسا بنتا ہے، یہ ایسا ہے. تو انسان کو دکھانے کے لیے کہ کوئی انسان دیکھتا ہے تو ہم گناہ سے بچتے ہیں، پرفیکٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں. ارے نادانو، انسان پھر بھی انسان ہے. انسان سے شرما کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ لیکن اگر خدا سے ڈر کر کوئی بندہ اپنے وجود کو گناہوں سے روک لے تو جانتے حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت اللہ عرش کے سائے میں جن خوش نصیبوں کو جگہ عطا فرمائے گا ان میں سے ایک خوش نصیب وہ بھی ہوگا کہ جب اسے کوئی گناہ کی دعوت دے تو وہ یہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ اس بندے کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے زیادہ اگر شرم کرنی ہے تو اللہ رب العزت سے شرم کر کے اپنے وجود کو گناہوں سے بچانا چاہیے. انشاءاللہ العظیم اپنے وجود کو گناہوں سے بچانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ مولا حساب لے ہم خود اپنا حساب لیں اور آنے والے کل کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے اس کی فکر کریں. انشاءاللہ العظیم یہ فکر ہماری ہمیں آخرت میں رسوائی سے اور دنیا میں رسوائی سے بچا لے گی. میں صرف حفظ سما کے لیے یہ محفل جو ہے منعقد نہیں کر رہا، بلکہ اس محفل کے منعقد کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کی اصلاح کے لیے قدم بڑھائیں اور ہم یہ کوشش کریں کہ اپنے وجود میں جو بھی خرابیاں ہیں اور جو دونوں جہاں میں رسوائی کے ذریعہ ہے اس سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کریں اور ایک بہترین مسلمان کی حیثیت سے ہم اپنی زندگی بھی گزاریں تاکہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہو اور کل بروز قیامت کی رسوائی سے اللہ آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم سب رب سے شرم کریں
اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل سے ان کی بارگاہ کے بھکاری بن کر رب قدیر جل جلالہ کی صحیح محبت اور اس کا صحیح خوف حاصل کرنے کی توفیق ہمیں اللہ عز و جل نصیب فرمائے اور ہم حاصل کر سکیں۔ بس یہ تصور رکھو، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، پالنہار حقیقی دیکھ رہا ہے، معبود برحق دیکھ رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کی وجہ سے ہمیں ضرور بھی ضرور گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ آخری آیت آج کی نشست کے اندر جو مجھے سنانی تھی وہ میں سنا دوں تاکہ آپ اس آیے کریمہ کو بھی ذہن میں رکھیں۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور ہم عدل کی ترازویں رکھیں گے قیامت کے دن تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ اور اگر کوئی چیز، یعنی یہ بات ذہن میں رکھیں، کل بروز قیامت عدل کا ترازو رکھا جائے گا اور کسی جان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، مگر جو کچھ جان نے کیا ہوگا اس کا حساب کل بروز قیامت اسے دینا پڑے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی جان کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف راغب کرنے، مائل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو اپنی اصلاح کی کما حقہ توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مصطفیٰ کا دیوانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا دیوانہ سلامت رہے۔